مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً الحمدللہ 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو تو الحمدللہ آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک یہ ہے مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدنی چینل کا اب آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600۔ اسی طرح یہ سلسلہ الحمدللہ فیس بک پر جو ہے وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کمنٹس کریں گے تو سید صاحب انشاءاللہ آپ کے یہ کمنٹس پڑھ کر ہمیں بھی بیان کریں گے اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ بعد میں کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کے جو کمنٹس ہیں الحمدللہ وہاں سے ہم پڑھتے ہیں، جو آپ کی تجاویز ہوتی ہیں اور پھر آپ کی جو بھی فرمائشیں ہوتی ہیں الحمدللہ ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں ہم سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کے۔ الحمدللہ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں آپ کو جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور جھلکیاں دکھانے سے پہلے بالخصوص فیس بک کے ناظرین سے جو ہے وہ عرض کروں گا کہ آپ اس وقت یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبانا نہ بھولیے، نہ صرف اس سلسلے کا بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے سلسلے آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہوں تو آپ شیئر کا بٹن دبا دیا کریں، بالخصوص وہ سلسلے جن کے اندر مسائل وغیرہ جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو سنے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ابھی شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں گے، اور سید صاحب نے بھی دبا دیا ہوگا اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں گردن ہلا رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم جھلکیوں کی طرف جائیں گے تو میں بھی انشاءاللہ شیئر کا بٹن جو ہے وہ اپنی آئی ڈی پر جو پریس کر دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں۔ بچی 9 سال کی ہو جائے تو اب اس کا بہت خاص خیال رکھے، خاص توجہ رکھے۔ بس پا جائے ہم جانے ہم کریں گے اللہ پاک کا ذکر۔ اب تو بس لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، عجب کرم شہ والا، عجل عجل یا رمضان۔ جائز کام سے پہلے اچھی نیت کی جائے۔ تو وہ پڑھتے نا چنانچہ اس کو پڑھ رہے تھے چنا نچا۔ تمہارا کرم ہو یا رسول اللہ، کاش دشت طیبہ میں مدینے جانے والوں جاؤ، میرا گدا میرا منگتا
माशा अल्लाह जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, चलकियाँ आपने मुलाहज़ा की, गुज़िश्ता सिलसिले में आपने कुछ हमारा जो मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर है उस पर जो मैसेज किए थे वो मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ, और उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिनमें सैयद साहब से जो है वो अशआर जो है वो पूछे गए हैं। तो सैयद साहब आप भी जो है वो कलम कागज़ जो है वो उठा लें। एक मैसेज तो ये था कि सैयद साहब से एक मैसेज तो ये है कि सैयद साहब से कहिएगा कि वो भी अपना एक अलग से कोई प्रोग्राम लेकर आएँ। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। क्या 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 कहते हैं? आइडिया मजलिस के जिम्मेदारों में आप भी हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं बहरहाल उनको ये आइडिया ज़रूर पहुँचा दूँगा। जब जो चीज़ अता की जाए मदनी मरकज़ से वो ले ली जाए, सुबहान अल्लाह, अपने पास से कुछ तलब ना किया जाए। अच्छा, नहीं अगर आप तलब तलब की जो फिर भी नहीं चीज़ कर रहे, मिलती ये है ना, नाजरीन आपसे जो है वो फरमाइश कर रहे हैं, फरमाइशें आप लोग अगर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर मदनी ऐसा मरकज़ से हुक्म आया तो इंशाअल्लाह ज़रूर क्या बात है, चले माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा शेर आपने सुनाना है जिसमें लफ्ज़ रंजीदा आता हो, वाह। ठीक है? एक आता हो, दो बार आता हो? फ़िलहाल तो उन्होंने एक ही दफ़ा का ही लिखा है, वरना 2 दफ़ा का लिखते। फिर आपने ऐसा शेर सुनाना है कि जिसमें लफ्ज़ ठिकाना आता हो, ठीक है? और एक अभी ही हाथों हाथ एक मैसेज आया है कि आपने ऐसा शेर सुनाना है कि जिसके पहले मिसरे में सीना और दूसरे में मदीना आता हो, ठीक है? अच्छा, एक गुज़िश्ता सिलसिले में मैसेज आया था कि सैयद आबिद शाह साहब का जो प्रोग्राम है वो लाइव कर दिया जाए। वाह, क्या जो है वो बात है। तो अर्ज़ ये जो है वो अपना करनी है कि असल में बाज़ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिनका फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन ही रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो किया जाता है। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इसमें ऑडियंस बेस जो है वो होता है। अच्छा, इसमें लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उनसे ही पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई अच्छी चीज़, अच्छी बात बयान कर दें, तो अब अगर आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें लाइव हों तो उसके लिए तो पहले फिर उनकी रिहर्सल होनी चाहिए कि क्या बोला जाएगा। तो रिकॉर्डेड में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारी फॉर्मेट से मुताल्लिक या हमारी किसी पॉलिसी से जो है वो अपना टकराता है या तो वो हम ऑन एयर नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत में जो है वो हम काट देते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, आप समझ सकते हैं कि इसको हमने लाइव कर दिया तो ये चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए इसके अंदर अगर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग के बाद इसमें इमेजिंग वगैरह जी और ये कलाम वगैरह भी सारे टाइटल लगे, खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है रिकॉर्डिंग में। बाज़ औक़ात वो कोई कहानी या कोई चीज़ बयान करते थे, उसकी जो है वो अपना पिक्चर्स वगैरह वो फोटोज वगैरह लग जाते, तो ये खूबसूरती रिकॉर्डिंग में ज़्यादा हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो ये आया है, लिखा था कि हम आपसे नाराज़ हैं। आप कहते हैं कि मदनी चैनल आपका है और सिलसिले का नाम भी कुछ यूँ है, आपका मदनी चैनल। हमारी फरमाइश हम फरमाइश करते हैं, हमारी फरमाइश पूरी नहीं होती, और मदनी मुज़ाकरे में कॉल करें या मैसेज वो भी शामिल नहीं होता। किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम में कभी कॉल जो है वो चलती है और ज़्यादातर वो भी नहीं चलती। तो मदनी चैनल के प्रोग्राम में कॉल करें तो वो कॉल नहीं चलती। तो ये असद अत्तारी हैं लाहौर से। तो आपसे जो है वो अर्ज़ है कि आपने कुछ 5 से 6 शिकायतें जो है वो अपना दायर की हैं। अच्छा, उसमें हमसे मुताल्लिका एक है, लेकिन नाराज़गी हमसे इन्होंने जो है वो कर दी है। ठीक है, हमारे सिलसिले में आप सुनने के लिए बैठे हुए ना, जो भाई जो सुनने बैठा तो उसी को सुनाया जाता है ना। नहीं, वो सही है, वो हमारी तरफ जो मंसूब की है ना नाराज़गी, तो हमारे सिलसिले में फरमाइश करते हैं, वो फरमाइश आप पूरी नहीं करते, ये तो समझ में आता है। अब मिसाल मदनी मुज़ाकरे में कॉल करें, वो कह रहे हैं कि या मैसेज करें, वो शामिल नहीं होता। तो यूँ ये हमसे जो नाराज़गी बनती नहीं है, क्या कहते हैं, या बनती है? नहीं, तो मदनी मुज़ाकरे में क्या कॉल करते होंगे? अब मैं इसकी वजाहत जो है वो अपना अर्ज़ करता हूँ। असल में होता ये है कि मदनी चैनल पर आप जो कॉल करते हैं, तो इस वक्त आप ये समझें कि 20 लोग जो है वो अपना या सैकड़ों लोगों की जो है वो अपना कॉलें बाज़ औक़ात आती हैं। पहले एक सिलसिला रहा है मदनी मुज़ाकरों में, मतलब सैकड़ों कॉलें जो है वो अपना आती थी, यानी शुरू में ना इतने लोग जो है माशाल्लाह सवालात का सिलसिला करता था। अब होता ये है कि मदनी मुज़ाकरे का फॉर्मेट आपने देखा हो, 1.5-2 घंटे के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आध कभी कोई सवाल का जवाब, उसका मौजू इस तरह चलता है कि कभी कभार आधा घंटा जो है वो अपना उस पर गुफ्तगू हो जाती है। और फिर फेसबुक के जो लोग होते हैं
ان کی بھی وہ لوگ بھی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, سوالات کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی لیا جا رہا ہوتا ہے, پیکیجز بنے ہوتے ہیں, لائیو سوالات چیزیں جو ہے وہ اپنا چلنی ہوتی ہیں, اتنے سارے سیگمنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اب آپ کا میسج یا آپ کی کال نہیں لی جاتی تو آپ نے دیکھا ہوگا نیچے ہمارے یہاں ٹکر پٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ دل برداشتہ جو ہے وہ نہ ہو, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں. تو پھر اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا کہ آپ ہم سے فرمائش کرتے ہیں, تو آپ کی کون سی فرمائش ہے جو اسد بھائی ہم نے پوری نہیں کی؟ آپ کم از کم یہ تو بتا دیتے تو میں کم از کم یہ کرتا کہ آج کے سلسلے میں اگر بالفرض وہ فرمائش پوری کرنے جیسی ہوتی تو آپ کے کمنٹس کے ساتھ میں جو ہے وہ پوری کر دیتا. اور باقی آپ نے چلے ماشاءاللہ کہا ہے کہ کچھ سلسلوں میں کچھ چلتی ہے, زیادہ تر نہیں چلتی, تو بہرحال دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. چلیں اب ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کے کمنٹس انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بچوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ 2D 3D اینیمیشن غلام رسول کی جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اور آج ہم آپ کو انشاءاللہ جو کارٹون دکھانے جا رہے ہیں اس میں جو ببلو بھائی ہیں, عام طور پر انہی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, یعنی انہی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, یہ خود کچھ کرتے ہیں. ہاں یہ بھی آپ نے صحیح جو ہے وہ کہا. اور ان کو جو ہے نا وہ شہد کی مکھیوں نے کاٹا ہے, شہد کی مکھیوں کو تنگ کر دیا, سمجھ کیا کیا انہوں نے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. پکڑ لیا ببلو بھائی, اب آپ بال پکڑ کر دکھائیں. یہ اوہو ابھی بتاتا ہوں. ببلو بھائی یہ کیا کر دیا؟ میں نے جان کر نہیں کیا. اب کیا ہوگا فیضان بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا, بس ڈنک لگیں گے, ڈنک. چلو ساتھیوں, انہیں مزہ چکاتے ہیں. یہ تو ہماری طرف ہی آ رہے ہیں, دیکھ لیں گے انہیں بھی. ارے ببلو بھائی چھتے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں چھتے کی طرف نہیں بھاگ رہا, میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں. بچاؤ ببلو بھائی, بچاؤ, بچاؤ. بھاگ گئے بچے, آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. فیضان بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے میرا منہ. غلام رسول بھائی نے بتایا تھا اگر کوئی جانور کاٹ لے تو قرآن پاک کی یہ آیات ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 11 بار پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کو کس نے بتایا؟ فیضان بھائی نے بتایا تھا, اور اس موقع پر مجھے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. مگر فیضان بھائی آپ کیسے دوست ہیں؟ آپ کو ان مکھیوں سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور اپنے دوست کو بچانا چاہیے تھا. ارے بھائی میں اتنی ساری مکھیوں کا اکیلے مقابلہ کیسے کرتا؟ تو پھر ہم سب مل کر ان مکھیوں کو سبق سکھاتے ہیں. مگر کیسے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ساتھیوں ادھر دیکھو. یس. تو بھائیوں سب تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں. میں جیسے ہی کہوں تو نعمان بھائی آپ نے چھتے پر ڈنڈا مارنا ہے. ساتھیوں آج آپ کی جانبازی کا امتحان ہے. ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے, دشمنوں کو مزہ چکھا دیں گے. یس سر. چلو ساتھیوں. یہ نعمان بھائی ایسا مت کریں. سر یہ بچہ کون ہے؟ اسے بھی دیکھ لیں گے. مجھے تو یہ ان کا دوست لگ رہا ہے. ڈریسنگ سے تو یہ اچھا بچہ لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے. نعمان بھائی یہ حماقت والا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ فرمان بھائی نے. اور آپ سب لوگ یہاں شہد کی مکھیوں سے جنگ کرنے آئے ہیں. یہ دیکھیں غلام رسول بھائی,
इन मक्खियों ने मेरा क्या असर किया है? ये शहद की मक्खियाँ आमतौर पर बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाती। जरूर आपने कोई शरारत की होगी। गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई से गलती से इस शहद के छत्ते पर बॉल लग गई थी, बस फिर मक्खियों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। हमें शहद के छत्ते से दूर रहना चाहिए। शहद की मक्खियाँ अपने घर की हिफाजत करती हैं, जैसे हम हिफाजत करते हैं। अब इसमें इनका क्या कसूर है? और ये शहद की मक्खियाँ हम इंसानों के लिए शहद तैयार करती हैं। इस पर तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम इन्हें नुकसान पहुँचाएं। और फिर ये मक्खियाँ दिन रात मेहनत करके फूलों का रस चूसती हैं और इस रस से शहद बनाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 44 लाख से 60 लाख फूलों के नेक्टर से तकरीबन 1 किलो शहद बनता है। और अगर मौसम अच्छा नहीं फूलों के एतबार से, और फूल बहुत दूर दूर भी हैं और दीगर फैक्टर्स भी इतने फेवरेबल नहीं, तो 15 से 20 मिलियन फूलों तक भी ये तादाद पहुँच जाती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए कितनी मेहनत के बाद हमें ये शहद हासिल होता है, और फिर ये शहद तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में शहद के बारे में इरशाद हुआ है, फीही शिफाउल लिन्नासी, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। और शहद का इस्तेमाल तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद तो वाकई मजे का होता है, मगर अम्मी अब्बू से पूछ कर ही हमें शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारी मक्खियों, सॉरी, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ये गुलाम रसूल तो वाकई अच्छा बच्चा है। चलो साथियों, वापस चलते हैं, हमने इन्हें माफ किया। और शहद की मक्खियाँ ही नहीं, बल्कि हमें सारे ही बेज़बान जानवरों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से इन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, आपका एक मैसेज गुज़िश्ता सिलसिले में जो है वो ये आया था कि आपने कहा था, यानी हमने कहा था कि जो इस्तिखारा रूहानी इलाज और इस्तिखारा प्रोग्राम है, उसके अंदर जो है वो जो लोग मैसेजेस करते हैं, वो मैसेजेस जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जिनका जवाब दे पाए, जिनका रह जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको बाद में पर्सनली तौर पर रिप्लाई किया जाता है। तो मैसेज करने वाले कह रहे हैं कि हम तो मैसेज करके थक गए हैं, ना हमारा इस्तिखारा किया जाता है और ना ही हमें रिप्लाई दिया जाता है। तो इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे सिलसिले से पहले ही ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा लाइव होता है। तो ये मैंने जब मैसेज जो है वो पढ़ा था, तो उसके बाद नीयत थी कि इंशाल्लाह हम जुनैद भाई से पूछेंगे, जो इस शोबे को भी जो है वो अपना देखते हैं और फिर इस सिलसिले में भी जो है होते हैं। तो इत्तेफाक से जैसे ही हम सिलसिले के लिए जब अंदर स्टूडियो में आ रहे थे, तो जुनैद भाई से मुलाकात हुई और मैंने ये मैसेज उनको अर्ज़ किया। तो उनका अभी भी यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ही जो है वो सिलसिला जारी है कि जो मैसेजेस रह जाते हैं उनको बाद में पर्सनल तौर पर रिप्लाई किया जाता है। अब जिनको रिप्लाई नहीं जा रहा, तो बहरहाल अब हमारे सिलसिले में जब मैसेज आप करते ही हैं तो ये भी साथ में जो है वो कर देते हैं किस चीज़ का इस्तिखारा करवाना था, तो हम आपका ये मैसेज जो है वो इनको जुनैद भाई वगैरह को फॉरवर्ड कर देते, तो मुमकिन है कि इससे कुछ बेहतरी आ जाती है। अच्छा सैयद साहब, आपने कुछ अशआर आपने सुनाने हैं, तो मज़ीद एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ एहसान 3 मरतबा आता हो, ठीक है? ठीक है। और एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें क़ल्बे मुज़महिल जो है वो लफ्ज़ ये आता हो, ठीक है? क्या बात है। हाँ, ये आपकी तरफ जो है वो बहुत प्यारे प्यारे अशआर हैं, तो कुछ सुनाना चाहेंगे या? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। पहले तो आपको हम मैसेज सुनाएंगे। अच्छा, फेसबुक वालों के, ठीक है जी। मैसेज हैं, हमज़ा अली हैं, कह रहे हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में, ये कलाम सुना दें, ठीक है, आरिफ अत्तारी की आवाज़ में। अच्छा, कहाँ पर है कलाम ये नहीं भेजा इन्होंने। इसी तरह नेपाल से एक इस्लामी भाई हैं मुस्तफ़ा रज़ा के नाम से, कह रहे हैं कि मुझे ये नात सुना दीजिए अदनान भाई की आवाज़ में, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। 1200 मरतबा दुरूद पाक की इन्होंने नियत पेश की है। इन्होंने भी नहीं बताया कि ये कहाँ पड़ी है, कौन से प्रोग्राम में। जी, ये भी नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हमज़ा यासीन ओकाड़ा से अर्ज़ गुज़ार हूँ। कह रहे हैं कि मेरा एक नाक़िस मशवरा है कि प्रोग्राम में आईटी मजलिस के ऐप्स में से कोई ऐप्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया करें, ताकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हो। जी, असल में ये हमने ना पहले एक दफ़ा शुरू किया था और बाकायदा हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन हमने जब उसका ड्यूरेशन जो है वो देखा ना, तो
چونکہ ظاہری باتیں دیکھیں فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، اگر مقصود اس ایپ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو پھر جو ہم نے پیکیج دیکھا تھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ یوں سمجھے 15-20 منٹ پر بعض اوقات جو ہے وہ جا رہا تھا. اچھا اگر ہم اس کو توڑ کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک وجہ جو ہے وہ اپنا تھی، ورنہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے پرے ایپلیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک وقت میں کی تھی. تو بہرحال اگر کچھ شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہو ریکارڈنگ وغیرہ تو اس پر انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں. ایک میسیج ہو رہا ہے کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک دیتے رہا کریں، جی کبھی تو کبھی دروازہ کھل جائے گا. تو یہی حمزہ یاسین بوکاڑا سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین میں نے کہا تھا کہ دروازے پر دستک دیتے رہا کریں، دروازہ کھل جائے گا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 10 پروگراموں سے دستک دے رہے ہیں اور مطلب میری زبان میں یہ کہ دستک دیتے تھے دروازہ نہ ٹوٹ جائے کہیں، تو آپ ہماری فرمائش پوری نہیں کر رہے. تو آپ کی فرمائش کون سی حمزہ بھائی یہ بتا دیں. دوسرے میسیج کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ بھائی 10 مرتبہ آپ پروگرام میں فرمائش کر چکے اور اکبر حسین میں نے فرمائش کیوں پوری نہیں کی. چلیں یہ تو فرمائش جب آئے گی، لیکن دستک دینے کا تعلق جو ہے نا اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے اگر گھر پہ جو ہے وہ جائیں تو دستک جس طرح سے دینی ہے، یعنی آہستہ آواز میں جو ہے وہ ان کے دروازے کو جو ہے وہ نوک کرنا ہے نا. تو اب چاہے 10 دفعہ آپ نوک کریں یا 15 دفعہ کریں تو ایک اچھے انداز میں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹوٹے گا. ہاں اگر 2 ہاتھوں سے آپ دروازے کو جو ہے وہ یوں کریں گے تو پھر ساحل کو اتنی دیر تک دروازے پہ کھڑا رکھنا بھی تو یہ مناسب نہیں ہے نا کہ دروازے پہ اگر اندر سے دروازہ نہیں کھلا تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ اصول تو یہی ہے، سنت بھی یہی کہ 3 دفعہ دروازے دستک اس کے بعد آپ تو پھر آپ نے تو کہا دروازے پہ دستک دیتے رہے ہیں، اب دروازے پہ دستک دے رہے ہیں لیکن ایک آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں دروازہ توڑیے گا نہیں. بس انہوں نے فرمائش بتا دی کہ میری فرمائش کون سی تھی. کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرمائش کی تھی کہ ذہنی آزمائش میں اشفاق مدنی بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، ایپیسوڈ نمبر 17 میں 10 دسمبر کو ہوا تھا، وہ سنا دیجئے. 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت انہوں نے پیش کی ہے انشاءاللہ. اسی طرح ایک میسیج اور ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 457 میں پڑھا گیا یہ کلام ہے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، یہ سنا دیجئے. 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے بھی پیش کی ہے. سبحان اللہ. یہ کسی کا ہو، یہ کوئی نہیں لکھا، کسی کا بھی ہم سنا سکتے ہیں جی وہ ایپیسوڈ میں نمبر اچھا ٹھیک ہے ہوگا انشاءاللہ. چلے جی بہرحال اب آپ کو ہم ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں کیونکہ ان قریب انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آواز والی ہے ہاں ہوگی کہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے. تو اس سے پہلے ہمارے یہاں عموماً اور ممکن ہے کہ آج رات کو بھی شاید یہ کلام جو ہے وہ پڑھ دیا جائے کہ کل بڑی رات ہے. تو عجل عجل یا رمضان، اس کی فرمائش بھی ہم سے کی گئی تھی، محمود بھائی کا اسٹوڈیو کلام ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل عجل يا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا مانگے سبحان آبھی جا مانگے سبحان آبھی جا مانگے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل
रमजान जान मेरी तुझ पर कुर्बान तुझ में बख्शिश का सामान तुझ में बख्शिश का सामान तुझ में बख्शिश का सामान है ला रैब महे गुफरान है ला रैब महे गुफरान अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान जान मेरी तुझ पर कुर्बान 11 माह का तू सुल्तान 11 माह का तू सुल्तान 11 माह का तू सुल्तान फजले रब से है रमजान फजले रब से है रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान। माशा अल्लाह। जो मदरी चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0308262600, इस पर मैसेज आया है कि आज कोई सवाल नहीं है, यानी इस पर व्हाट्सअप के थ्रू उन्होंने मैसेज किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉल सेंटर वालों ने हमें सेंड कर दिया है। मैसेज ये है कि आज कोई सवाल नहीं है, आज सिर्फ दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस सिलसिले को शादो आबाद रखे और हमारी जान से प्यारी दावत इस्लामी को खूब खूब तरक्कियाँ अता करे, आमीन। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक मैसेज ये आया है कि सर मैंने सिर्फ आपका मदनी चैनल देखने के लिए ट्यूशन की छुट्टी की है, आपका मदनी चैनल से मोहब्बत, आप इस प्रोग्राम को प्लीज़ ख़त्म ना करें। इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल अब नहीं हो रहा जो है वो ख़त्म, लेकिन ट्यूशन या मदरसे की छुट्टी का मशवरा जो है वो हम नहीं देंगे कि आप इसकी छुट्टी जो है वो किया करें। एक मैसेज था कि सैयद साहब से ऐसा शेर जो है वो पूछें कि जिसमें लफ्ज़ ज़ख्म जिगर आता हो। ठीक है, तो अब आप सैयद साहब ये कलम उठाने के बजाय मेरे हिसाब से इस वक्त आप माइक उठा लें। चले जी, चलें। लफ्ज़ ठिकाना। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा कभी ठिकाना सरकार की गली में। एक शेर आपने बताया था जिसमें 3 मरतबा एहसान आते हों। सही है। उस मुहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हज़ारों एहसान है, एक और बड़ा एहसान ये है, एहसान भी किया तो जताया नहीं, एक और बड़ा एहसान है ये, एहसान भी किया तो जताया नहीं। एक जैसा शेर जिसमें लफ्ज़ सीना और दूसरे में मदीना था। मेरा सीना मदीना बना दीजिए, कल्ब की हो मदीना मदीना पुकार। अल्लाह।
چلیں جی، آپ کو ایک کلپ دکھانے جا رہے ہیں، مفتی قاسم صاحب کا یہ کلپ ہے، اور اس میں اعظم سے متعلق یہ جو علم کی بیٹھک پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر مفتی صاحب نے یہ کچھ اس حوالے سے بیان کیا تھا. ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ اس کو دکھائیں. الحمدللہ تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلے جیسے ہمیں یہ پتہ چل گئے، اب ہم اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے جس طرح اسم اعظم کے بارے میں سنا ہے. تو اب اس کے پیچھے جو ہے اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں. جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ اسم اعظم ہے، لیکن جب کہ کہتے ہوئے اسم جلالت کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ ہو، لفظ اللہ کہا جائے اور پھر اللہ کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو، تو پھر یہ اسم جلالت جو ہے یہ اسم اعظم کا اثر کرتا ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں ان تمام اسماء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں جس نام مبارک کو بھی آپ یوں پڑھیں گے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو، اور اللہ کے سوا کسی اور کا دل کے اندر کوئی خیال اور دھیان ہی نہ ہو، اس وقت آپ جو بھی اسم مبارک کہیں گے وہ اسم اعظم ہے. تو یوں کہہ لے کہ حقیقت اس کے درمیان ہی ہے کہ واقعتاً اسم اعظم ہر وہ لفظ ہے، ہر وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے پکارتے ہوئے بندے کا دل غیر سے خالی ہو جائے اور خدا کی یاد سے ایسا معمور ہو جائے کہ کسی اور کی یاد باقی نہ رہے. ایک ولی سے سوال ہوا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام. سب سے بڑا نام اسم اعظم کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے بڑا نام. صحیح. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا نام چھوٹا کون سا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بڑا ہے. تو جب ہر نام ہی بڑا ہے تو ہر نام اسم اعظم ہے. انہوں نے اس اعتبار سے کلام کیا. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر ایرے غیرے نااہل کو دے دی جائے، اس کے پیچھے اہلیت بھی چاہیے. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی شے کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ہم پہلے یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے بڑا اصرار کیا مجھے اسم اعظم دے دیں. فرمایا بیٹا تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے. تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں بالکل اس کی حفاظت کر لوں گا. فرمایا نہیں تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو. اس نے نہیں حضور میں کر لوں گا، آپ اعتماد تو کر کے دیکھیں، آپ ایک مرتبہ دے کر تو دیکھیں، میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. ان بزرگوں نے فرمایا اچھا چلو یوں ہے. اس کو ایک ڈبہ دیا، باکس، اور فرمایا کہ یہ نا فلاں شہر میں فلاں بندے کو جا کے دینا ہے، جب تم اس کو دے کر واپس آؤ گے تو تمہیں اسم اعظم مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھول کر نہیں دیکھنا. اسے کھول کر نہیں دیکھنا. کھول کے نہیں دیکھنا ڈبہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے باکس پکڑا، چل پڑا. تھوڑا سا رستہ طے ہوا تو اس کو لگا کہ یار اس کے اندر نا کوئی اچھل کود ہو رہی ہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز بزرگوں نے ایسی دی ہے کہ جو اندر اچھل رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں. پھر کہا نہیں بزرگوں نے کہا تھا دیکھنا نہیں ہے نا. آگے چلتا گیا کئی منزلیں طے ہو گئی. وہ اندر کی جو اچھل کود تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. اس نے کہا یار تھوڑا سا تسلی تو دے دوں اس کو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کیا کیا کہ اس کا تھوڑا سا یوں ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک چوہے نے چھلانگ ماری اور بھاگ گیا. اسے بڑا غصہ آیا، یار بزرگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، میں اسم اعظم مانگ رہا ہوں اور مجھے کسی کو چوہا پہنچانے کے اوپر مقرر کر دیا. وہیں سے واپس آ گیا اور آتے ساتھ ہی بڑے غصے کے اندر آ کے بزرگوں کے پاس نا وہ پہنچ گیا ان کے پاس. انہوں نے فرمایا کیا ہوا بھائی بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اسم اعظم مانگا تھا آپ نے تو میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. میں کیا ہوا کہ نا آپ نے مجھے ڈبے کے اندر چوہا ڈال کے دے دیا کہ یہ پہنچا دو. فرمایا بیٹا تم اگر ایک چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ تو جسے اسم اعظم ملتا ہے اس سے پہلے اس میں وہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال بھی سکے. یہ نہیں ہے کہ نااہل آدمی کو جیسے اگر بندوق دے دی جائے تو وہ ہر بندے کو گولیاں مارنا شروع کر دے. اب ایک آدمی کو اگر اسم اعظم مل گیا اور اس کو پتہ ہے کہ اسے سارے کام ہو جائیں گے
تو اس کو تو جس پہ غصہ آیا نا اس نے کہا یا اللہ اس کو مار دے، اللہ تو وہ بندے ہی مارتا رہے گا سارا دن۔ صحیح۔ ظرف بھی ساتھ میں سمندر جیسا ہو تب اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے، ورنہ تو پھر جو مس یوز ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسم اعظم جو ہے نا وہ ان چیزوں کے درمیان دائر ہے کہ بندے کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور اس میں ضبط ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، پھر اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور لوگوں کا وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے ایسا کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اسم اعظم پھر اپنا اثر کرتا ہے۔ چلے ماشاء اللہ، سلسلے کو شروع ہوئے آلموسٹ تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں، تو ہم نے سلسلے میں 2 دفعہ سید صاحب سے کچھ چیزیں اسکرین پر دکھا کر پوچھنی ہوتی ہیں، تو لفظ مکمل کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے شعر پورے کر دیے نا آج، وہ سارے شعر سنا دیے۔ یہ الگ سیگمنٹ ہے، وہ الگ سیگمنٹ ہے، ہاں یہ دونوں کا آپس میں پھر دیکھیں پھر آپ کو میسج آئے گا کہ ہم نے اتنے دنوں سے فرمائش کا کہا آپ چلا نہیں رہے، پھر یہ دیکھیے پھر نہیں وہ آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم ٹیکل کر لیں گے۔ فی الحال ہم اسکرین پر آپ سے دو بدو جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ زخم جگر تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ پڑھنا ایک شعر، جی ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب سے کیا لفظ مکمل کروانا ہے۔ واہ 3 دفعہ الف آ گیا، اللہ اللہ اللہ۔ یا ہے اس میں، یا لگائیں اگر ہے تو۔ ہاں یا بھی آ گیا بھائی، واو لگائیں، واو لگائیں، غلطی واو لگائیں یا زیرو لگائیں؟ جی جی زیرو ہی لگے گا ادھر۔ نون ہے اس میں، لگائیں، غلطی لیں مدد فیس بک والوں سے۔ جیم ہے اس میں، لگائیں، غلطی۔ اللہ اکبر، یہ ایک مقدس مقام ہے، واہ کیا بات ہے آپ کی۔ اور اس چلیں ایک غلطی تو ابھی ہے نا، میں مزید آپ کو ہنٹ نہیں دیتا۔ مبارک مقدس مقام ہے یہ۔ آپ کی حاضری ہوئی یہاں پر؟ بالکل حاضری ہوئی ہے، اور میری ہم لوگوں نے ساتھ جو ہے وہ امید ہے اس کے قریب سے ہم لوگ جو ہے وہ مکہ مدینہ کی تو حرمین شریفین کی باہر ہیں، ساتھ سے گزرے، ہم قریب سے گزرے۔ ہاں قریب سے گزرے ہیں، وہاں جو ہے وہ اس کو ہم نے مس بھی جو ہے وہ کیا ہوگا۔ واہ، اصل میں آپ میرے کو آپ اپنا اس وقت دماغ لگا رہے ہیں یا آپ مدد کی طرف زیادہ توجہ؟ دماغ چاروں طرف ہونا چاہیے، مدد کی طرف بھی اگر کوئی میسج آ جائے تو وہ بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ناظرین میں سے کوئی جواب دے سکے۔ چلیں ہے جو ہے نا وہ مکہ پاک، یعنی حرمین میں سے ایک کی طرف میں نے آپ کا جو ہے وہ ذہن ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ قریب سے گزرے اور مطلب حجر اسود، حجر اسود قریب سے تو گزرے، حجر اسود کے مقام ابراہیم۔ میم ہے اس میں، اللہ اکبر، ہاں یہ لگے نا ڈائریکٹ۔ قاف، قاف، اب اگر قریب سے گزرے نا تو یہ ذہن میں آ کہ ہاں میں نے اس لیے آپ کو ایک ایسے ہی چلے مقام ابراہیم میں لگا دے، پورا لگا دے بھائی پورا۔ سبحان اللہ، سید صاحب یہ بغیر آج کسی کی مدد کے جو ہے وہ اپنا پہنچے۔ نہیں آپ نے مدد کی نا ماشاءاللہ، نہیں مدد ہم اللہ تو پاک آپ کی مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلیں سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ آپ کے جو ہے وہ اپنا مطلب میں اس میں یہ پوچھتا اگر آپ سے کہ کتنی دفعہ حاضری تھا، بولے آپ فرماتے کہ بھائی کئی دفعہ زیارت ہوئی اور کئی دفعہ گزرا، کیونکہ 7 چکر میں تو ہمیں 7 دفعہ تو یہ حاضریاں جو ہے وہ اپنا، یعنی ایک جب آپ طواف جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں تو اس میں 7 چکر میں جو ہے وہ اپنا 7 دفعہ اس کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی آپ کو مزید جو ہے وہ کلپس بھی جو ہے وہ دکھانے ہیں، ان میں سے ابھی آپ کو فی الحال ایک کلام سنانے جا رہے ہیں، عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، آئے ہائے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام
यकीन से आया हो उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हो उनके रोज़े से फिर कहे कि वापस मेरा फिर कहे कि वापस मेरा मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से फिर करे कि वापस मेरा फिर कहे कि वापस मेरा मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। माशाअल्लाह। चलें जी, मज़ीद सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। कुछ फरमाइशें आपकी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश है। एक प्रोग्राम आता है हमारे, यानी जैसे आज हफ्ते का दिन है, जुम्मा और हफ्ता नहीं आता, पीर मंगल बुध जुमेरात को तकरीबन 3:30 बजे के करीब अच्छे बच्चे सैयद आबिद शाह साहब करते हैं। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ कुछ ज़िक्रुल्लाह जो है वो बच्चों को करवाया था, और उसमें यूँ समझे कि आले इमरान भी हैं, आले अत्तार भी हैं, तो बच्चे माशाल्लाह, तो उन्होंने किस तरीके से वो ज़िक्रुल्लाह किया था, इसमें माशाल्लाह बच्चों की तरबियत है। आइए वो क्लिप देखते हैं। हम करेंगे अल्लाह पाक का जिक्र, हमारे नात खां भी जिक्र करेंगे और सब बच्चे अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे। आंखों को बंद करके खाने काबा ज़हन में लेकर आएंगे। जोर से पढ़ना है आपने, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, जोर से अल्लाहु 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 अल्लाहु। अब आपने आंखें बंद करके खाने काबा को ज़हन में लेकर आए। अब हम पढ़ेंगे अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें बराबर वाला क्या कर रहा है, हमें इससे सरोकार नहीं है। उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह
سبحان اللہ. جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، پریشانی ہے، ہم نے کیا بولنا ہے؟ اللہ. کیا بولنا ہے؟ اللہ پڑھیں گے، اللہ اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب سب بچے دل پہ ہاتھ ایسے رکھ کر، یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر کر، یا رسول اللہ، دل کی طرف آپ نے سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اس طرف دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون بولے گا؟ یا رسول. سیدھا سیدھا، میں خود آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں ایک ایک بچے سے لیتے ہیں. چلیں آپ بولیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولیں. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بولیے بھائی مقداد صاحب. سیدھا سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ. کون سا والا ہے سیدھا ہاتھ؟ یہ والا ہے، یہ والا ہے؟ جی سنیں میری بات، سنیں میری بات. میرے بچے آپ ادھر کھڑے ہیں. جی جی چلیں سیدھے ہاتھ. یا رسول اللہ. یا رسول آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دیکھنا ہے. یا رسول اللہ. دل کہاں ہے آپ کا؟ دل کہاں ہے؟ صحیح جگہ پہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی بیٹھے بیٹھے میں آ رہا ہوں. چلیں آپ میرے بچے. یا رسول اللہ صلی اللہ. دل پہ ہاتھ ہی نہیں ہے. دل پہ ہاتھ نہیں، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر، یہاں پر اس طرف، ٹھیک ہے. یا رسول اللہ. نیچے بھی دیکھنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش. آپ آؤ میرے بچے. یا رسول. جی دوبارہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش شاباش. آپ جی آپ کی باری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش. آپ ادھر تو دیکھیے، میری بچی، میری بچی ادھر. چلیں دوبارہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ادھر ادھر نہیں، ادھر ہی رکھیں، نیچے نگاہیں رکھنی ہے. چلیں. یا رسول اللہ صلی اللہ. بھائی میری بچی یہ والا سیدھا ہاتھ یہاں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ان کی باری، ان کی باری، ان کی باری. دوبارہ دوبارہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، زبردست زبردست. جی پیاری بچی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. سید صاحب کا ایک انداز ہے. اچھا سید صاحب، ایک آپ بھی ماشاء اللہ سید صاحب، ایک آپ کا بھی انداز ہے. ایک میسیج ہے دارالافتاء اہل سنت، ان کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ پہلے بھی، اس سے پہلے یہ فیڈ بیک آ چکا ہے، اور میں اپنے طور پر تو عرض کر چکا ہوں مفتی شفیق صاحب سے نا. وہ کہہ رہے کہ ایک اس میں اسلامی بہنوں کے لیے خاص ہونا چاہیے، یعنی 3 میں سے ایک ان کے لیے ہو. اسلامی بھائیوں کے پاس جو ہے نا کالز وغیرہ ان کی جو چلتی ہیں، اور ان کے پاس وہاں جا کر پوچھنے کا بھی سہولت ان کی موجود ہے. تو میں اس سے پہلے یہ فیڈ بیک دے چکا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ یہ ایک دفعہ آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اپنا چلے جائے نمائندے کے طور پر انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہفتے میں 3 دن یہ 3 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی 2 دفعہ تو مغرب کے بعد ہے، اور بدھ کو صبح 8 بجے ہوتا ہے. تو مطلب اس میں صرف اسلامی بہنوں کے SMS لیے جائیں. ہاں، یعنی وہ خاص اس میں جو ہے وہ اپنا ٹاپک بھی اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہی ہو. ہاں ان کے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی کا کلام جو ہے وہ پڑھا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ میں، اور یہ یوں سمجھے کہ حمد ہے. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ. اللہ. کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ کون ہے اللہ اللہ، مہربان کون ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ هو اللہ. اللہ the Almighty, Allah Allah, protect me and guide me, Allah Allah, through your love and mercy, Allah Allah. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور پر مینو شوق مدینے جاون دا،
میرے دل وچ حسرت ہو رہی آقا تیری مرضی ساڈا کوئی زور نہیں بات کیا ہے بات سما اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات سما اتنی کیوں معطر ہے سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاء اللہ. جی صحیح صاحب، آپ نے اگر کچھ کمنٹس وغیرہ پڑھنے ہیں تو، ورنہ میں مزید جو ہے وہ ایک کلام ہے اور اویس بھائی نے پڑھا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چھوئے جانا میں غریب کسی نہ چاہا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سب مدینہ دیکھیں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. ماشاء اللہ. سید صاحب آپ ایک لکھ لیں، شعر آپ نے سنانا ہے جس شعر میں سائے اور در بدر یہ لفظ آتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا کچھ
ہفتوں پہلے یا مہینہ جو ہے وہ ہوگا آسان نیکیوں والا. ہو سکتا ہے کہ آپ میسج کر کے آپ بھول گئے ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے اس میسج کو ہم نہیں بھولے، اور الحمدللہ ہم ہر ہفتے کو یہ سیگمنٹ ہم نے اپنے سلسلے کا حصہ بنا لیا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں یہ کلپ جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے یہاں چلنے کے بعد. تو آج بھی الحمدللہ یہ شامل کیا ہے. کیا ہے اس میں گفتگو آسان نیکیاں میں، آئیے دیکھتے ہیں. جائز کام سے پہلے اچھی نیت کی جائے. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. ماشاءاللہ. مہروز بھائی کیا کسی فرمائیں؟ مسلمان کی ضرورت پوری کر دینا، چھوٹی بڑی جیسی بھی اس کی ضرورت ہو، جو آپ پوری کر سکتے ہوں وہ پوری کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے. جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. حدیث پاک ہے من اطعم اخاہ المسلم شہوتہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز، اس کی خواہش، جو جس چیز میں اس کی رغبت ہے وہ چیز کھلائے تو حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو جہنم پر حرام کر دے گا. اور ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی میٹھی میٹھی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو جہنم کی قیامت کے دن کی کرواہٹ سے محفوظ رکھے. عبدالحبیب بھائی آسان نیکی میں کیا بتائیں گے آپ؟ تہجد کی عادت ڈالی جائے، افضل ترین نوافل میں کہا گیا، اور تہجد کے وقت پھر تہجد پڑھ کے دعاؤں کی بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. مفتی شفیق صاحب کیا سکھائیں گے آج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو ارشاد فرمایا کہ اس کی زیادہ تاکید فرمائی ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنا. ٹھیک. یہ دو کام، یعنی یہ دو تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو لازم پکڑ لو. اور دو چیزوں سے کہا ہے کہ اس سے بھی تم مستغنی نہیں ہو، بے پرواہ نہیں ہو، اور وہ کیا ہے کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. جی کچھ آپ اشارہ کر رہے تھے. کچھ میسیج آئے اور میسیج پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت پیاری مدنی فیس پیش کی ہے. نواز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو نا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی یہ کلام سنا دیجئے. اور انہوں نے مدنی فیس پیش کی ہے مدنی قافلے میں سفر، اور اس ہفتے کا رسالہ 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت. اور جو امیر علیہ سنت نے بھی پچھلے دنوں صدقے کی ترغیب دلائی ہے کہ 1500 روپے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے صدقہ کریں، تو فرما رہے کہ میں 26 صدقے جمع کروں. ارے واہ بھائی واہ، جمع کروں گا یعنی مختلف لوگوں سے. جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. چلیں جی، بہت اچھی جو ہے وہ نیت ہے. ہم آپ کو اب ایک کلام سنانے جا رہے ہیں، اور یہ نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. بیسیکلی اس ابتدا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا.
مدینہ دیکھ لیا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ ماشاء اللہ. یہاں بھی آپ ایک شعر لوگوں نے پوچھا ہے آپ سے، زمین اور مٹی، یہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ آتا ہو. یہ آپ کے اشعار ہو گئے انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور یہ ہم سے فرمائش کی تھی کہ اس کا موضوع جو ہے انسان خسارے میں ہے، اس حوالے سے، اور عبدالحبیب بھائی نے بہت پیاری گفتگو کی ہے. کیا گفتگو کی ہے یہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ سید صاحب سے اشعار اور دوسرا جو سیگمنٹ ان سے رہ گیا ہے وہ بھی کرتے ہیں. تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے ہیں میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. اب دیکھو جن کو سبق لینا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحموا من یذوب رأس مالہ، لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم. ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا وہ برف ہی کی تو طرح ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا. ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے. ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے. مگر مجھے بتائیے جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایے کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا. کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے. بلکہ جس دن صبح امتحان ہو رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے. قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو. کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے. ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے. نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا. اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا. امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی. یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ کی ویلیو کیا ہے، آپ فرماتے ہیں
تصور باندھو ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک. اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے. اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے، تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ. ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے اتنا آسان. پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا ہے. نہ کریں ایسا. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہیں اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھیں، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے. ماشاءاللہ. جی سید صاحب کچھ سنا دیں شاعر. رنجیدہ. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل، یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل، یا رسول اللہ. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. چلیں جی دکھائیں اسکرین پر سید صاحب سے جو ہم نے دوسرا لفظ پوچھنا ہے، جو سید صاحب نے مکمل کرنا ہے. اور فیس بک کے ناظرین سید صاحب کی مدد کرتے ہیں جب کرنی ہوتی ہے. تو چلیں سید صاحب آ گیا. الف آ گیا، اس میں واو لگائیں اس میں اگر ہے تو، یا زیرو لگائیں؟ واو لگائیں جی. اگر اس میں نون آتا ہے تو نون لگائیں، ورنہ زیرو لگائیں. تو زیرو ہی لگا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. یا ہے اس میں، یا کی جگہ پر زیرو لگا دیں ان کا.
با ہے اس میں. زیرو نہ لگائیں, با لگا دیں. کتاب کا نام ہے یہ واو کے برابر میں با ہے نا. جی جی آخر میں, یعنی ایک کتاب. جی مدری چینل کے ناظرین میں سے جو جواب دینا چاہے تو وہ ہمیں میسج تو کر دیتے ہیں. آپ کو بھی فیس بک والے تو ویسے کمنٹس مختلف کرتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح کمنٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ جواب بتا دیں. فیس بک کو دیکھنا پڑے گا, تو دیکھنا پڑے گا. آپ میم ہے اس میں, ہے میم. زیرو نہ لگائیں, میم لگائیں. واہ, ہے کوئی آپ کا مددگار؟ لا لا, اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے. سبحان اللہ. آئے گا ذہن میں. ابھی تو آپ کے پاس ایک اور با ہے اس میں, با تو لگے, فا ہے اس میں, فا. فا, زیرو نہ لگائیں, فا لگا دیں. اللہ سید صاحب, یہ بس وہ تکا ہے. اچھا ابھی تک نہیں, یعنی آپ کے ذہن میں کس طرف یہ ایک کتاب تو بتا دی آپ نے. ہاں بتا دیا میں نے. ایک بہت زیادہ مشہور بزرگ ہیں اور ان کے مزار پر آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے, میری بھی حاضری ہوئی ہے. ہاں ان کی کتاب ہے یہ. جی. آپ اور میں بات پھر مکے مدینے پہ آ جائے گی. چلیں پھر, میں ضروری نہیں ہے نا, مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ میری اور آپ کی ساتھ ہوئی ہے. وہاں حرمین میں تو یقیناً ہم لوگ ساتھ تھے, تو چلو ہو جائے گا. جب میں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو پاکستان, ہمارا سفر تو حرمین میں ہی رہا ہے ساتھ, اور اللہ پھر نصیب کرے. بہرحال ایک میسج جو ہے وہ اپنا آیا ہے جہانیہ سے, انہوں نے کتاب کا نام بہرحال بتا دیا ہے. لگائیں. سید صاحب زیادہ ٹائم لے رہے ہیں تو زیرو لگا دیں, پھر ٹائم ختم ہونے والا ہے. اور نہیں مطلب لگا دیا آپ نے تو ایسی اتنے تابعدار بن گئے. سید صاحب بول دیں کوئی لفظ. لام ہے اس میں. زیرو نہیں لگائیں, لام لگائیں. اللہ اللہ. میم ہے اس میں. میم تو لگا ہوا ہے نا میرے پیارے, میم لگا ہوا ہے نا. مدد. داتا صاحب کا مزار, داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے, تو داتا صاحب کی کتاب راحت نہیں ہے. چلو یہ آپ جو بول رہے ہیں مزار شریف تو یہی ہے تو کتاب ہے داتا صاحب ہی کی کتاب. نام آ گیا مزار شریف کا نام, مزار شریف. اللہ, ایک اور جگہ سے آ گیا ہے, بنت اشرف ہیں, انہوں نے بھی بتا دیا کتاب کا نام. یہ اصل میں شاید آپ کے قاف ہے اس میں. کون سا, پتلا والا؟ جی ہے موٹے والا. موٹے والا لگائیں زیرو. چھوٹا قاف لگا دیں. میں چھوٹا ہی لگوا رہا تھا, آپ نے دیکھو زبان ذہن میں ہے, نام زبان پہ نہیں. صحیح سمجھ گیا. اس وقت آپ کشف المحجوب. کشف المحجوب, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ذہن میں نام گھوم رہا تھا, زبان پہ آپ نے اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا بتا دی ہیں. چلے جی, ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. اب دکھائیں قرآن اندازی دکھائیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر پڑھ دیں. ٹائم ہمارا ویسے شروع ہو گیا ہے. زخم جگر نا جی. اور ایک زمین اور مٹی, وہ تو آپ نے شاید مجھے بتا بھی دیا, زمین اور مٹی والا شعر. داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا.
مدینہ. محمد نواز اختاری رحیم یار خان, یہ وہی والے نواز تو نہیں ہے جنہوں نے مدنی فیس وغیرہ شاید. چلے ماشاءاللہ تبرکات پہنچائے جائیں گے ان کو انشاءاللہ. دوسری قرآن اندازی دیکھیں ماہنامہ فدائین مدینہ کے انشاءاللہ ان کو 12 جو ہے ایڈیشن انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. دکھائیے دوسری قرآن اندازی. زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں, زمین تھوڑی سی دے دو یا رسول اللہ, زمین تھوڑی سی دے دو بغیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. مدینہ بنت عظمت گجراوالا. بنت عظمت گجراوالا اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل